نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام ممتاز دانشور، شاعر، کالم نگار جناب محمود شام صاحب کے اعزاز میں تقریب بعنوان خراج تحسین میں تمام معزز مہمانان گرامی اور شرکاء کا خیر مقدم ہے۔ ہم خاص طور پر شکر گزار ہیں پروفیسر جلیل علی صاحب اور محترم پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن، پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی، اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ محترم پروفیسر طلحہ جاوید صاحب بھی اسٹیج پر رونق افروز ہیں، اور اس مختصر سی تقریب کے انعقاد میں جناب پروفیسر مہتاب حمید صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے۔ جنگ گروپ کے دوست ہمارے ساتھ ہیں، یونیورسٹی کے جو رفقاء کار ہیں، اور ہم محترمہ پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اشفاق کے بھی بےحد ممنون ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ماشاءاللہ۔ آج بہت ساری خوشیوں کی باتیں ہیں، مطلب خوشخبریاں ہیں ہمارے پاس۔ بنیادی طور پر محمود شام صاحب اکادمی ادبیات پاکستان کی جو ایوارڈ کمیٹی ہے اس میں تشریف لائے تھے کراچی سے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمیں بھی تھوڑا سا وقت دیجیے الحمد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور یہاں کے اسکالرس کو۔ تو ہم محمود شام صاحب کے بہت ممنون ہیں۔ اسی میٹنگ میں پریزیڈنٹ صاحب، اسی میٹنگ میں پروفیسر جلیل علی صاحب کا جو شعری مجموعہ ہے اس کو پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے علامہ محمد اقبال ایوارڈ، شاعری کا بہترین شاعری کی کتاب کا عنوان ہے آگے ہمارا خابیہ ہے۔ تو یہ ہم پلیز آپ لوگ کلیپ بھی کر سکتے ہیں، پروفیسر جلیل علی صاحب کی کتاب کو یہ نام ملا ہے۔ اس کے علاوہ جو چند دوستوں کو جو ایوارڈ ملے ہیں سینئر رائٹرز کو، اس میں جو کمال فن ایوارڈ ہے وہ جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کو ملا ہے۔ شاعری کا جو بہترین ایوارڈ ہے وہ علامہ محمد اقبال ایوارڈ، وہ آگے ہمارا خابیہ ہے، پروفیسر جلیل علی صاحب کی تصنیف۔ فکشن کا جو ایوارڈ ہے وہ جناب حفیظ خان صاحب ہر ایک جنم کی جان ماں، ان کا ناول ہے، اس کو ملا ہے۔ اور نثر میں جو تخلیقی نثر ہے اس میں سمندر، جزیرے اور جدائیاں، محمد اظہار الحق کی کتاب ہے، بہت امپورٹنٹ، اس کو یہ نثر، تخلیقی نثر کا ایوارڈ ملا ہے۔ تحقیق و تنقید میں یہ 5 ایوارڈز ہیں۔ تحقیق و تنقید میں بلوچی زبان، تاریخ و ارتقاء، قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر واحد بخش بزدار صاحب، ہمارے دوست ہیں۔ تو یہ 5 ایوارڈز پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف نے کل ایوارڈ کمیٹی کے ہمراہ کا وہ کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ تو جتنے دوستوں کے، جتنے سینئر رائٹرز ہیں، ہم الحمد یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ پروفیسر جلیل علی صاحب کو بار دیگر مبارکباد، اور گلناز جو ہے ان پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، تو گلناز نے بھی اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، وہی ہیں۔ تو میں مختصر ایک تعارف آج کی جو ہمارے شخصیت ہیں، صاحب شام جناب محمود شام صاحب، بنیادی تعلق تو جنگ سے ہے، اور جنگ کا جب حوالہ آتا ہے تو بہت سارے اہم نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ مثلا مجید امجد کا شاعری میں، پاکستان کا جو نوبیل پرائز ونر ہیں پروفیسر عبدالسلام، اور ہمارے استاد مکرم ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب، محمود شام صاحب یعنی ایک بہت بڑی شخصیت۔ وہاں کا جو کالج ہے گورنمنٹ کالج جھنگ، وہاں سے آپ نے ایف اے اور بی اے کیا، اور آگے پھر مزید تعلیم کے لیے آپ گورنمنٹ کالج لاہور، جو علامہ اقبال کی درسگاہ ہے اور بہت ایک کہہ لیجیے کہ عظیم درسگاہ ہے تاریخی نوعیت کی۔ آپ کی جو تخلیقی شخصیت ہے، اس کے جو بنیادی جہات ہیں، اس میں شاعری ہے، اور شاعری میں غزل اور نظم، ناول، سفر نامے، تراجم، یعنی مختلف جہات میں آپ نے کام کیا ہے، اور کوئی 40 سے زائد تصانیف کے خالق ہیں ماشاءاللہ۔ تو کئی دہائیوں سے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ میں کہہ لیجیے کہ پچھلے کوئی 50-60 برس سے آپ کا کالم روزنامہ جنگ میں یعنی شائع ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک آن لائن مذاکرہ کیا تھا، موجودہ عالمی منظرنامہ اور اہل قلم، اس عنوان سے، تو اس کا ایک مفصل احوال جناب محمود شام صاحب نے اس کا تذکرہ کیا اپنے کالم میں۔
اسی طرح آپ کا بہت ہی ایک مقبول لائیو پروگرام ہے جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ شام اطراف کے عنوان سے، تو اس میں بھی بار دیگر محمود شام صاحب نے اس ہمارے مذاکرے کا ذکر بھی کیا، اور یہ بہت ہی دلچسپ پروگرام ہے، بہت ہی معلوماتی اور فکر انگیز شام اطراف۔ پچھلی کچھ 6 دہائیوں سے پاکستان کی جو سیاسی اور تہذیبی زندگی ہے اس کا مشاہدہ اور تجزیہ ماشاءاللہ، اور جتنے بھی ہمارے سیاسی اور تہذیبی ثقافتی اکابرین ہیں، تمام جو وزرائے اعظم ہیں، صدور ہیں، ان کے انٹرویوز آپ کر چکے ہیں۔ شام صاحب کا جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے وہ غالباً 2014 سے مسلسل ماہنامہ اطراف کا اجرا ہے، جس کے چیف ایڈیٹر ہیں، اور اس کے 2 یعنی بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ شام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ انتہاؤں میں رابطہ ہے، تو یہ جو انتہاؤں میں رابطہ، یہ تو بہت ہی ایک کہہ لیجیے کہ بلیغ ترکیب ہے، یعنی پاکستان کے اندر بھی مختلف انتہائیں آپ کو نظر آئیں گی، اور عالمی سطح پر بھی اس پر جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے، ہمارے جو اکابرین ہیں، سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں، تو انتہاؤں میں رابطہ یہ بہت ایک اہم، اور اس رسالے کا جو موٹو ہے وہ ہے، یعنی جو ہمارا عزم کے عنوان سے جو وہ ہے کہ یونیورسٹیوں، دینی مدارس، تحقیقی اداروں، تربیت گاہوں سے پھوٹنے والی روشنی عوام تک پہنچانا، یہ یعنی اس پرچے کا بنیادی مقصد ہے۔ مختلف شعبہ حیات میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دینے والی شخصیات ہیں، محمود شام صاحب اس پرچے کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ابھی 2025 میں تقریباً ایگزیکٹ تعداد مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کوئی 25-30 کے قریب جو امپورٹنٹ شخصیات تھیں، یعنی خصوصاً خواتین جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ٹورڈز سوسائٹی، ٹورڈز کمیونٹی، تو ان کے باقاعدہ یعنی وہ انٹرویوز اور سب چیزیں یعنی چھپی ہیں، تو یہ ایک کہہ لیجیے کہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے شام صاحب کی۔ جس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ شام صاحب کا جو بنیادی تعارف ہے وہ ایک ممتاز شاعر کا ہے، تو میں ان کی غزل کے 3 اشعار اور پھر ان کی ایک مختصر نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ غزل کے 3 اشعار ہیں۔ مجھ سے تاریخ کا کیا پوچھتے ہو، مجھ سے تاریخ کا کیا پوچھتے ہو، میں کہ تاریخ سے الجھا اکثر۔ ایک فردوس، یعنی پاکستان کے حوالے سے اس شعر کو دیکھیے کہ ایک فردوس ملی تھی ہم کو، جس کو دوزخ ہی بنایا اکثر۔ ایک فردوس ملی تھی ہم کو، جس کو دوزخ ہی بنایا اکثر۔ پیچھے رہ جانے پہ گزری کیا کیا، پیچھے رہ جانے پہ گزری کیا کیا، ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا اکثر۔ اور ان کی ایک بہت ہی کمال نظم ہے، میرا تعارف اس نظم سے ہی ہوا تھا، میں نے اس پہ ایک مختصر سا کمنٹ کیا تھا، سپونٹینیس، 2017 میں یہ نظم شام صاحب نے لکھی تھی فیس بک پہ، تو میں نے وہاں پر کمنٹ کیا تھا، اور پھر شام صاحب کے ساتھ براہ راست ایک رابطہ استوار ہوا نیاز مندی کا، اور بہت عظیم شخصیت ہیں۔ میں کراچی گیا تو فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ میں کراچی میں ہوں، تو شام صاحب نے اس پہ یعنی حکم دیا کہ آپ گھر تشریف لائیں، تو بہت نوجوانوں کو یعنی کہہ لیجیے کہ یعنی وہ کرتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پی ایچ ڈی کے اسکالر امجد علی امان صاحب ان پر پی ایچ ڈی کا مقالہ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہیں سناپسس وغیرہ کے۔ تو میں آپ کی خدمت میں نظم، مختصر سی نظم میں یہ پیش کرتا ہوں، اور پھر ہمارے جو مقررین ہیں وہ بات کریں گے، اور پھر شام صاحب کو ہم بلائیں گے۔ راستہ روک کے ہر گام میرا، نظم کا عنوان ہے دھن کہتی ہے کوئی نظم لکھو۔ راستہ روک کے ہر گام میرا، دھن کہتی ہے کوئی نظم لکھو۔ منزلیں کیسے ہوئی ہیں اوجھل، راستے کھوئے گئے کیوں آخر، کیسے بینائی سے محروم ہوئے اہل نظر۔ شہر کی رنگتیں کیوں ماند پڑیں، وقت کیوں ٹھہر گیا، زندگی جام ہوئی، چپ ہیں کیوں اہل نوا، بے اثر زور قلم۔ دھن کہتی ہے کوئی نظم لکھو، دھن کہتی ہے کوئی نظم لکھو، کچھ تو کہو۔ خاموشی کیوں ہے گزرگاہوں پر، کوئی منصور سرےدار نہیں۔ خاموشی کیوں ہے گزرگاہوں پر، کوئی منصور سرےدار نہیں۔ چھپ گئے سارے مکان، اب لب بام کوئی چاند نہیں۔
دھن کہتی ہے نئے عشق کرو، حسن پھر شوق کی گرمی چاہے، ایک ذرا رقص جنوں کریے گم گشتہ میں. تو یہ نظم ہے، دھن کہتی ہے کوئی نظم لکھو. ہم شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے بہت ممنون ہیں، شکر گزار ہیں جناب محمود شام صاحب اور پروفیسر جلیل علی صاحب نے بزی شیڈول میں سے وقت دیا، ان کے بھی بہت ممنون احسان ہیں. اور خاص طور پر پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب نے ہمیں یعنی ماشاءاللہ یہ ایک بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب کا بہت شکریہ. اور تمام تر مصروفیات، بلکہ آج تو سر کی طبیعت بھی ناساز ہے، فرمانے لگے ہیں کہ میرے دان میں شدید درد ہے، لیکن محمود شام صاحب اور علی صاحب کی محبت میں تشریف فرما ہیں. تو ہم پریزیڈنٹ صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر طلحہ جاوید صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں ابتدا میں بہت ہی کہہ لیجیے صاحب نظر نقاد ہیں، محقق ہیں، اور بہت کمال کے افسانے لکھے ہیں آپ نے. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عمیرہ اشفاق کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ آگے خوش آمدید کہیں گی محمود شام صاحب کو. اور ہمیں ظہیر گیلانی صاحب نے جوائن کیا ہے، ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، ریٹائرڈ. تشریف لائیں سر، آگے بیٹھیں پلیز. آپ پلیز استقبال کیجیے گا، کلیئر کیجیے گا پروفیسر ڈاکٹر عمیرہ اشفاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں الحمد یونیورسٹی کی اور شکیل روشن صاحب کے خاص طور پر اس لیے کیونکہ ہم بھی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، اور یہ بات آن لائن کہہ رہی ہوں کہ اتنا آسان ادیبوں تک رسائی جتنی ڈاکٹر شیر علی صاحب کو آزادی فراہم ہے اتنی ہم میں سے کسی کو بھی فراہم نہیں ہے. اور یہ پھر ان کا اپنا بھی ایک اخلاق اور ایک اپنی جستجو بھی ہے کہ یہ ایسے سینئر جو ہمارے لائق تحسین رائٹر ہیں، ادیب ہیں، ان کی ہمیشہ جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے اس طرح جھک کر ملتے ہیں کہ وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں، اور وہ بھی ان کی ایک بھی بات ٹال نہیں سکتے اور آپ تشریف لاتے ہیں. محمود شام صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ بات ایک خواب جیسی بات لگتی ہے کیونکہ کراچی کا منظرنامہ اور پھر اسلام آباد کے منظرنامے میں بہت فرق ہے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے سینئر پروفیسر جلیل علی صاحب موجود ہیں. ان تک ہمارے لیے پہنچنا ہمارے منظر کا وہ حصہ ہے، ہمارے ادبی منظر کا، ہماری ادبی تقریبات کا. لیکن اگر اتنی دور سے کوئی یہاں ہمارے درمیان میں ایک ادیب آ کر ہمارے ساتھ مکالمے میں ہوں تو یہ واقعتاً ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے جو الحمد یونیورسٹی کے حصے میں آئی ہے. اور ہم جیسے جو طالب علم ہیں جو محمود شام صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں، غائبانہ طور پر ان کو اس طرح سے دیکھنا، ان سے ملنا، یہ یقین کیجئے یہ ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے میرے لیے. اور میں بہت دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام ادبی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب کی طرف سے سر آپ کی یہاں موجودگی کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری کا دل سے بہت شکریہ سر. شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عمیرہ اشفاق. جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا، ہمارے ایک نوجوان امجد علی جو خود ماشاءاللہ لیکچرر ہیں سینئر، اور پاک ترک میں پہلے پڑھاتے رہے اور بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے. ان کا بنیادی کام ہے محمود شام صاحب پر ماشاءاللہ PhD لیول کا مقالہ تحریر کر رہے ہیں، جس 40 کے قریب بہت امپورٹنٹ کتابیں ہیں شام صاحب کی. ان کتابوں کا ایک مختصر تعارف پیش کریں گے بہت اختصار کے ساتھ 5-7 منٹ میں. تو میں جناب امجد علی اوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بابرکت تقریب کا آغاز نہایت ادب و احترام کے ساتھ معزز صدر محفل جناب پروفیسر جلیل علی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن پریزیڈنٹ الحمد اسلامی یونیورسٹی اور سر کی اجازت سے کرتا ہوں. اور میں پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عہد حاضر کی ممتاز ادبی اور صحافتی شخصیت جناب محمود شام کے اعزاز میں اس باوقار پروگرام کا انعقاد کیا.
محمود شام کی ادبی اور صحافتی خدمات کا مطالعہ محض ایک فرد کے کام تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک فکری اور نظریاتی بازیافت ہے جو تقریباً نصف صدی پر محیط ہے. ادبی، صحافتی اور فکری تغیرات کی عکاسی کرتا ہے. محمود شام صاحب کی تحریریں صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ خیالات کے ایک پیچیدہ ریشوں میں لپٹی ہوئی ایسی دانشورانہ کاوشیں ہیں جو بدلتے ہوئے سماجی، سیاسی اور فلسفیانہ رجحانات کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہیں. محمود شام صاحب کا قلم ایک ایسا آئینہ ہے جس میں 1960 کی دہائی کی ترقی پسند تحریک کی روشنی جھلکتی ہے. 1970 اور 1980 کی دہائیوں کی نظریاتی کشمکش بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہے. اگر 1990 کے بعد جمہوریت، سرمایہ داری کی کشمکش کی بازیافت بھی اس میں سنائی دیتی ہے. 2000 کے بعد پھر 9/11، جہادی بیانیے، عالمی صحافت اور ان کے نئے تقاضے بھی سر کی تحریروں کے اندر نمایاں ہیں. یہ تحقیق نہ صرف ان کی تخلیقی اور تنقیدی کام کی گہرائیوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ ان کے مقالے کو اور بھی زیادہ دیدہ زیب بناتی ہے. محمود شام صاحب ایک ہمہ جہت، متحرک، ادبی اور صحافتی شخصیت کے حامل ہیں. اردو زبان و ادب کے لیے محمود شام صاحب کا کام نہایت لائق تحسین ہے. اگر ان کی ادبی تخلیقی جہت کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو ان میں سفر نامے، ناول، افسانے، انٹرویوز، سیاسی تجزیے، شاعری میں غزل اور نظم اردو ادب میں ایک منفرد مقام کے حامل ہیں. محمود شام صاحب نے اپنی علمی اور فکری توانائیوں سے اردو ادب میں جو گراں قدر اضافہ کیا ہے وہ انہیں اپنے ہم اثر اہل قلم سے جدا بناتا ہے. ان کا قلم ان کے فکری رجحانات اور بصیرت کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. سادہ لیکن نفیس اسلوب میں اپنی بیانیہ قوت کو بروئے کار لاتے ہیں. وہ فکری اور تہذیبی مضامین کو ایسی سلاست کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ قاری کو ان کی تحریروں میں ایک فطری روانی محسوس ہوتی ہے. محمود شام صاحب کی فکری و قلمی سرمایہ ان کی ہر جہت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک حقیقی ادیب خواہ سیاست پر قلم اٹھائے یا شاعری پر اظہار خیال کرے یا انسانی حقوق پر گفتگو کرے یا معاشرتی بگاڑ یا مذہبی موضوعات کو زہر بحث لائے، ان کا تحریری بیانیہ اس کے فکری و نظریاتی رجحانات کا آئینہ ہے. ادب کے فکری و اور ارتقائی سفر میں ان کا نام نہایت سنجیدہ اور بامعنی مقام ہے ان کا اور سر لائق تحسین ہیں. محمود شام صاحب کی ادبی و تخلیقی سرمایہ میں سب سے ممتاز حیثیت ان کی شاعری کو ہے. خصوصاً غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن ہے. اگرچہ نظم کے حوالے سے بھی اردو شاعری میں بہت سے تجربات ہوئے جو اس کی ہمہ گیریت کی دلیل ہیں. اردو نظم کے کلاسیکل اور جدید شاعری مزاج کو اگر دیکھا جائے تو نذیر اکبر الہ آبادی، الطاف حسین حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، نون میم راشد وغیرہ جیسے شعراء نظم کے دامن کو انہوں نے وسعت دی. محمود شام صاحب نے بھی اسی روایت کے امین نظر آتے ہیں. اردو ادب میں نظم گوئی کی مختلف شکلیں 19ویں صدی کی آخر میں انگریزی ادب کے زیر اثر پروان چڑھی اور محمود شام صاحب نے بھی انگریزی نظموں کے تراجم کے ذریعے اس روایت کو آگے بڑھایا ہے. محمود شام صاحب کی نثر میں ادبی طرح، فکری وسعت اور بیانیہ سازی عمدہ مثالیں ملتی ہیں. وہ محض نثر نگار نہیں بلکہ ایک مورخ وقت بھی ہیں. ان کے کالمز، مضامین، سفر نامے اور خاکے محض معلوماتی تحریریں نہیں بلکہ فکری تجزیے بھی ہیں. ان کی نثر کا پس منظر سیاسی ہنگامہ خیزی، سماجی ٹوٹ پھوٹ، تہذیبی شناخت کی تلاش پر مبنی ہے. ان کے سفر ناموں میں محض مقامات کا بیان نہیں بلکہ مختلف اقوام کے رویوں، نظریات اور نظاموں پر ایک باشعور پاکستانی کی نظر موجود ہے. ان کے کالمز میں عوامی مسائل کی گونج، سیاسی شعور کی بیداری، ریاستی رویوں پر تنقید بھی ملتی ہے جو انہیں محض ادیب نہیں بلکہ ایک فکری رہنما کے درجے پر فائز کرتی ہے. محمود شام صاحب کی سب سے مضبوط شناخت ان کی صحافتی خدمات ہیں.
انہوں نے اردو صحافت کو ایک نظریاتی اور فکری پہچان دی، اور بطور چیف ایڈیٹر اور کالم نگار انہوں نے ہمیشہ سچ کی حمایت کی، جبر کے خلاف لکھا، قومی و عالمی مسائل پر جاندار تجزیے پیش کی گئی۔ ان کی صحافت کا پس منظر وہ دور ہے جب صحافت کو زیر اثر یا قابو کیا جا رہا تھا۔ ایوب سے لے کر ضیاء الحق تک اور مشرف دور تک محمود شام صاحب نے ہر سیاسی دور میں حق اور سچائی کے لیے لکھا۔ ان کے کالمز عوامی شعور کے بیداری کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ صحافت کو محض خبر رسائی کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک قومی خدمت اور فکری مزاحمت کا آلہ بناتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سر محمود شام صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ انہیں تندرستی درازی عمر عطا فرمائے تاکہ وہ اسی طرح اپنے علم اور قلم سے فیض یاب ہمیں کرتے رہیں اور ہم ان کی رہنمائی سے مستفید ہوتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ جناب امجد علی اوان صاحب، آپ نے بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ ایک مختصر تعارف جناب محمود شام صاحب کا اور ان کی تصانیف کا پیش کیا۔ غالباً احمد ندیم قاسمی کے شعر ہے اور مکمل طور پہ درست انداز میں میرے ذہن میں محفوظ نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اوم بر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، اوم بر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ اوم بر سنگ زنی کرتی ہے، اور جب یعنی کوئی چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں بہت عظیم شخصیت۔ تو ہمیں یعنی پریزیڈنٹ صاحب واقعتاً آپ کی رہنمائی اور سرپرستی کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے الحمد یونیورسٹی کو کہ جتنی بھی امپورٹنٹ اکابرین ہیں، مشاہیر ہیں، ان کو ہم یہاں پر یعنی اس کانفرنس روم میں یہ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں بہت سیکھنے، ان کے کام کو سیلیبریٹ کرنے کا، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا، یہ ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے خراج تحسین کے عنوان سے۔ اس سلسلے میں بہت سارے امپورٹنٹ پروگرام یہاں ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تقریب بنیادی طور پر کہہ لیجیے کہ ایک بہت ہی عظیم دانشور، شاعر، کالم نویس جناب محمود شام صاحب کے لیے ایکسکلوزیولی آپ کے اعزاز میں یعنی یہ منعقد کی جا رہی ہے، اور جو ہمارے کابرین ہیں وہ اس کو سرپرستی بخش رہے ہیں، علی صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب۔ تو میں محمود شام صاحب سے یہ گزارش کروں گا، اس وقت ہم لائیو ہیں الحمدللہ، اور ہماری جو ویورشپ ہے ہمارے پروگراموں کی وہ ہزاروں میں ہے، تو نہ صرف پاکستان، پوری دنیا سے ہمیں یعنی ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایک کہہ لیجیے کہ ایک دانش کا جو سلسلہ ہے آگے بڑھتا ہے۔ محمود شام صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ بہت تفصیل کے ساتھ جو آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے، جو ادبی سفر ہے، جو جنگ سے کیسے آغاز ہوا، گورنمنٹ کالج لاہور، اور اب طویل عرصے سے روشنیوں کے شہر، جو ایک زمانے میں روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، اب پتہ نہیں شام صاحب بتائیں گے کہ ہے یا نہیں ہے، تو روشنیوں کے شہر میں مقیم ہیں، اور جنگ کے ساتھ جو وابستگی ہے آپ کی، ماہنامہ اطراف، یعنی اتنی ڈائمنشنز ہیں کہ الحمدللہ۔ تو پلیز بھرپور استقبال کیجیے گا، میں بلکہ کہتا ہوں کہ پلیز کھڑے ہو کے استقبال کیجیے گا محمود شام صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من آنم کے من دانم۔ شیر علی صاحب کی کیا کہنا چاہیے، شیر دلی ہے کہ وہ بہت مختصر وقت میں میں تو خواہش ظاہر کی تھی کہ امجد علی اوان میرے اس پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے میں آیا ہوں تو 1-8 گھنٹہ ان سے کر لیں، لیکن انہوں نے اب ایک بڑی محفل سجا لی۔ جلیل علی صاحب سے بھی ایک عرصے بعد ملاقات ہو رہی، ورنہ ہم ایک دوسرے کو پڑھتے رہتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کے جو ایک زوم پہ پروگرام ہوا تھا اس میں آپ کے نے گفتگو سنی تھی۔ امجد علی اوان جو ہے بہت ان سے رابطہ رہتا ہے،
हुमैरा अशफाक साहिबा से एक दफ़ा मैं कल बुक फेयर में मुलाकात हुई थी। तो बाकी हमारे रफ़ीक़ कार जंग के जहांगीर सोते हैं, और बहुत अच्छा वक्त गुज़रा है हमारा जंग में, कि मुझे न जाने वो सीने से क्यों लगाए फिरे, मैं कोई गुल भी न था, मौजे हवा भी न था। और दूसरी अर्ज़ ये है कि मुझे जनाब ने पाला तो सिंध ने सेंचा, मेरे मिजाज से दरिया दिली कभी न गई। तो ये मेरे मिजाज से दरिया दिली कभी न गई। तो गुजारिश ये कि सफ़र तो बहुत तवील है, हर्फ का मुझे पाकिस्तान से मैं 7 साल बड़ा हूँ, और वो मालगाड़ी का खुला डब्बा जो है मैं नहीं भूलता, जिसमें हम अम्बाला से लाहौर आए। हमारे वालिद से भाई थे बड़े, डॉक्टर खालिद मसूद, और लाहौर में पहला पड़ा हुआ उस वक्त वालिद साहब की थी ख्वाहिश ये कि जहाँ कोई उनके जानने वाले हों या हम पेशा वहाँ रहा जाए। तो लाहौर के बाद चंद रोज़ गुजरात में, फिर मंडी बहाउद्दीन में, फाइनली जंग शहर जाकर हम सेटल हो गए। तो बहुत ही अच्छा माहौल। MB हाई स्कूल से ने मिडिल किया। अभी मैंने मिडिल स्कूल की सनद फेसबुक पे दी थी कि उस वक्त मिडिल स्कूल की भी सनद जारी होती थी और उर्दू में जारी होती थी। उसके बाद फिर वहीं से गवर्नमेंट स्कूल से हमने मैट्रिक किया, और कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जंग, जिसके अब 100 साल हो रहे हैं इस वक्त, वो जल्दी को तकरीब भी करना चाह रहे हैं। तो वहाँ से FA और BA, और कॉलेज मैगज़ीन था कारवां, उसका भी उर्दू सेक्शन का एडिटर रहा। और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त और खुशकिस्मती है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जो मैगज़ीन है रावी, उसका भी मैं उर्दू सेक्शन का एडिटर रहा। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हनीफ रामे और ये लोग सब पहले रह चुके एडिटर। और वहीं के कॉर्डेंगल हॉस्टल में इकबाल भी मुकीम रहे। और भी तो ये मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक मौका मिलता है, वरना ना कोई हमारा जागीरदार का कोई बड़ा ख़ानदान था, ना कोई सरकारी अफसरों का। हमारे वालिद साहब ने भूपेंद्रा तिब्बिया कॉलेज पटियाला से हिकमत का किया था, माहिर तिब्बो जराहत, और वो शेर भी कहते थे, लेकिन कोई दीवान नहीं है। तो ये तो मुख्तसर सा हमारा तालीमी सफ़र है। और ख़ुशकिस्मती ये है कि मैं अभी FA में था, तो हमारी गज़लें, नज़में वगैरह पाकिस्तान और इंडिया के रिसालों में भी छपने लग गई थी। डाक उस वक्त अच्छे ताल्लुकात थे, डाक से ही शायद जाती थी। तो माहौल हमें अच्छा मिला। जैसे मजीद अमजद साहब हो, अगर वो हमारे ज़माने में जंग में कम रहे, साहिवाल में जाते। जाफ़र ताहिर जो कैंटोज़ में कल उर्दू में और किसी ने नहीं लिखे, वो यहीं रहे, पिंडी में ज़्यादा ये फ़ौज के महकमे तालीम में, उनसे भी रही मुलाकात। शेर अफजल जाफरी थे जिन्होंने तजुर्बा किया कि उर्दू में पंजाबी के अल्फाज 50 की दिहाई में किए, यही उनकी एक इनफरादियत थी। मैंने जो इस्लाह ली, ताहिर सरधनवी मेरठ सरधना के रहने वाले, उनसे ली थी। उनके साथ ज़ाहिर है कि नाइंसाफ़ी हुई। बहुत बड़े शायर थे, लेकिन माली तौर पे नहीं थे, कि उनकी पान की दुकान थी, पान लगाते, तो उनसे रही। जल्दी वो रुखसत भी जल्दी हो गए, लावलत थे। उनका कलाम भी कुछ, हम तो आ गए थे लाहौर फिर कराची, तो
ایک اور شاگرد کے پاس تھا تو وہ کہیں گم ہو گیا، تو اب وہ ملا 54 سال بعد، تو میں نے پھر وہ کراچی سے ہجوم آرزو، آپ کبھی دیکھیں گے تو بہت کا کہ کہیں دن گزار لیں گے، کہیں رات کاٹ لیں گے، جنہیں فکر آشیانہ انہیں فکر آشیانہ، یہ ایک اپنا ہاں، اور بھی بہت ان کے تھے۔ یہ ہے کہ میرے خیال 1960 یا 61 میں پہلی غزل کہی، اور اب تک کہہ رہے ہیں، اور پچھلے 5-6 سال میں زیادہ چیزیں ہوئیں کہ جب آپ کے ناانصافی صفاقی بڑھ جائے تو پھر زیادہ تخلیق جوش میں آتی ہے، تو زیادہ میرے خیال شیر علی صاحب بہتر ہی ہوگا کہ کچھ جو جاننا چاہیں پوچھنا چاہیں وہ، اور اس کے بعد میں 2-3 چیزیں بنا دوں گا کہ پھر ہمیں ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے۔ تو آپ کچھ جو جاننا چاہیں کوئی اتنا وہ بڑی نہیں ہے کہ ہمیں شاعری سے شروع ہوا تھا سفر، بعد میں صحافت ایک معاشی ضرورت کے تحت آغاز ہوئی، اور روزنامہ یہ ہفت روزہ قندیل تھا، روزنامہ نوائے وقت کا، اس وقت اخبار جہاں وغیرہ نہیں تھے، تو قندیل دونوں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں پڑھا جاتا تھا۔ شیر محمد اختر صاحب تھے ماہر نفسیات، اس کے ایڈیٹر، ان کے ساتھ مجھے اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر 1965 کی جنگ میں نوائے وقت کا میگزین ایڈیٹر تھا اس وقت۔ پھر ہماری ملاقات مجید نظامی صاحب سے رہی، شورش کاشمیری صاحب سے رہی، اور حفیظ جالندری صاحب بھی آتے تھے، ان سے ملاقات رہی۔ بلکہ میں نے ایچسن کالج پہ اس وقت لکھا تھا یہ فیچر نوائے وقت میں، اور اس وقت پرنسپل تھے عبدالولی خان کے بھائی، تو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی تھیں جن پہ اعتراض تھا، وہ محنت کر کے لکھا، تو مجھے اچھی طرح یاد، اور میرے لیے اعزاز بھی ہے کہ حفیظ جالندری صاحب آئے نوائے وقت میں، اور انہوں نے میرے ہاتھ چوم کے کہا کہ بہت بڑا یہ آپ نے کام کیا ہے۔ اچھا، غزل کے لحاظ سے بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہہ دوں کہ غزل نے ہماری زندگی میں بہت اہم یہ نہیں کہ لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور BA کر کے آئے ہیں، تو میرے پاس مارک شیٹ کے بھی 30 روپے نہیں تھے، اور ایک غزل امروز میں چھپی تھی اس کے 10 روپے دیتے تھے، اور 2 آنے منی آرڈر کے کاٹ لیتے تھے، تو 9 روپے 14 آنے ملے تھے، تو 5 روپے کا ٹکٹ تھا جھنگ سے لاہور۔ تو صرف یہ سرمایہ تھا کہ میں، مگر ڈاکٹر نذیر احمد جو باٹنی کے تھے لیکن وہ بہت غزل موسیقی، فیض صاحب ان سب کے حلقے رہے، وہ ہمارے جنگ میں بھی پرنسپل رہے۔ پھر جب کنووکیشن تھا ہمارا، اس میں مہمان خصوصی تھے، تو میں 4-5 پرائز لینے کے لیے گیا، تو انہوں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے تھی، تو جب ہم لاہور گئے ہیں تو ہمارے ساتھی کو داخلہ تھا، وہ فرسٹ آئے تھے میتھمیٹکس میں، تو گئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تم محمود شاہ ہو؟ اچھا، تو انہوں نے اپنا گاؤن پہنا کہ میں نے تمہاری غزل ماہ 9 میں پڑھی ہے، اور چلے، میں کب داخلہ تو کسی اور نے لینا ہے، کہیں چلیں، تو دیکھے عزت کی بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کالج کی محرابوں تلے پہلے پروفیسر صدیق کلیم سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ محمود شام، یہ پھر علاؤالدین کلیم صاحب، اور ٹک شاپ پہ قیوم نظر صاحب، تو قیوم نظر صاحب نے کہا کہ جی میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا، مجھے نہیں پتہ تھا ان کا کیا مسئلہ تھا اس وقت، بہرحال ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نذیر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے، میں کہا میرے پاس پیسے سے، انہوں نے کہا اپنے رہنے کا انتظام کر لو، باقی سب کالج کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو غزل جو تھی جو انہوں نے پڑھی ماہ 9 میں چھپی تھی، میں جھنگ سے بھیجی تھی وہ، کہ عمر گزری
کہ تیری دھن میں چلا تھا دریا، جا بجا گھومتا ہے آج بھی پگلا دریا۔ تھل کے سینے پہ پگھل جاتی ہے جب چاند کی برف، تھل کے سینے پہ پگھل جاتی ہے جب چاند کی برف، دور تک ریت پہ بہتا ہے سنہرا دریا۔ تو یہ غزل جب اس لیے غزل کی میں عشق بھی غزل سے کرتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں جب اتنے مواقع اس کی وجہ سے نصیب ہوتے ہیں، غزل ہی ہمیں انڈیا میں کئی مشاعروں میں لے گئی، غزل نے ہی پہلا عمرہ کروایا کہ وہاں جدہ میں مشاعرہ تھا تو پہلا عمرہ ان کے توسط سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ تب آپ کے سامنے ہے، جو پوچھنا ہو تو پھر ہم کچھ اس کے بعد ہے نا۔ شام صاحب، میں سر محمد جان سے وابستہ ہوں، عاطف شرازی میرا نام ہے، اور میں تمام دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں ریڈیو پارٹی میں شام صاحب کے ہاتھوں سے، اور یہ شام صاحب نے شاید اس بات پہ خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال سن 2008 کی بات ہے جی، میں جنگ گروپ میں سر ایز اے ٹریننگ رپورٹر جی اچھا جنگ گروپ نے راولپنڈی نے شام صاحب کو افطار ڈنر پہ انوائٹ کیا پی سی ہوٹل میں۔ اچھا، میں جنگ کا وہاں ٹریننگ رپورٹر تھا، 2 ہمارے سر سب ایڈیٹر ٹریننگ تھے اس وقت، ایڈیٹر تھے ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے علی خالد صاحب، تو 3 سال ہو گئے تھے ہمیں ابھی تک انہوں نے مستقل رپورٹر یا فل رپورٹر نہیں بنایا۔ یہ شام صاحب کی عظمت ہے کہ درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ اچھا، ہم دیہات گاؤں سے کچھ آپ اٹھ کے جی 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 سر، یہ ہمارے دوست ہیں، اعلیٰ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فیض صاحب کے ساتھ اگر آپ کے صاحب کی نفستی ہوئی ہیں، منٹو صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں۔ نہیں، منٹو صاحب تو میرے خیال جلدی چلے گئے تھے۔ فیض صاحب سے گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی، کیونکہ وہ ان کا آنا جانا رہتا تھا، وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے لوجیا، بینچ ہیں پتھر کے، تو وہاں فیض صاحب بیٹھے تھے، ہم 2-3 لوگ تھے جو ان سے گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد کراچی میں ان سے بہت ملاقاتیں رہیں، یہ کالج کے پرنسپل بھی تھے، اور پھر ایک دفعہ وہ تھے جلا وطن، تو وہ گزر رہے تھے، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، تو انہیں یہ اندیشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر کے پھر ڈیپورٹ کر دیں گے، مگر میر رسول بخش تالپور تھے اس وقت سندھ کے گورنر، وہ ہمیں ساتھ لے گئے ایئرپورٹ سے، فیض صاحب کو لیا، پھر سی ایم ہاؤس میں رہے کچھ دن، تو وہیں سے رہے، تو اس وقت بھی ان سے رہی ملاقاتیں، کچھ میرا خیال ہے 1-2 مشاعرے بھی ان کے ساتھ پڑھے ہیں، تو بہت ایک ان کے بچوں سے بھی رہتی ہیں۔ پھر یہ جو شعیب ہاشمی تھے، حمیر ہاشمی ہمارے ساتھ ہی گورنمنٹ کالج میں، وہ سائیکالوجی پڑھ رہے تھے، میں فلاسفی میں۔ دوسرا کس کا؟ نہیں، وہ ہم سے پہلے احمد فراز صاحب سے بالکل بات رہی، بالکل۔ فراز تجھ کو نہ ہی محبتیں کرنی، تو ہم نے نہ کہا تھا فراز تجھ کو نہ ہی ملازمت کرنی۔ جی سر، میں یہ آپ کا سارا سفر دیکھتا رہا ہوں، آپ کو کبھی نہیں دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا۔ یہ شیر علی صاحب کی توسط سے یہ ان کا آپ مہربانی ہے رفیع صاحب کی، اور میں شیر علی صاحب کا شاگرد ہوں، علی صاحب کا بھی شاگرد ہوں، اس لیے تھوڑا سا جرأت کر لیتا ہوں اور دوسرے لوگوں سے بات کرنے کی۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ کا نام طارق محمود سے محمود شام کب ہوا، اور یہ شام کا لفظ کہاں سے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو شامی ہیں نا، جو شام کے علاقے سے آئے ہیں، لیکن آپ کے یہاں شام۔ دوسرے یہ کہ بچپن میں جیسے اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے، بچپن میں لڑکی جوانی میں ہم لوگ بھی ہنگامہ خیز جو بھی کوئی ہو، ماشاء اللہ ہو یا عوامی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو اس چکر میں ہمیں یہ احساس تھا کہ شاید نوائے وقت اپوزیشن اور جو ہے ذرا حریت کا لمبردار ہے، اور جنگ کے بارے میں اتنا اچھا نہیں تھا، سوائے پچھلے 8-10 سال کے اندر۔ تو جبکہ اس کے جو میر صاحب بڑے تھے وہ تو ابوالکلام آزاد کے ساتھ رہے تھے، مگر آج جو انہوں نے جو رسالہ یہاں پہ اخبار میں ڈالا وہ ایک رنگین پہلے تھا، اور دوسروں میں دنیا بھر کی ایسی تصویریں ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم اسے انٹرسٹ ہوتے تھے۔
لیکن حریت فکر کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. تو یہ کیا وجہ تھی کہ آپ جیسے لوگ وہاں تھے تو وہ اس کو وہ ٹائٹل نہیں ملا؟ یہ تو آپ نے کوئی میرا خیال ہے 6-7 دہائیوں کی بات کر دی کہ جو ایوب خان کا زمانہ ہے اس میں نوائے وقت کے اداریے سب سے زیادہ پڑھے جاتے تھے. اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ بشیر احمد ارشد صاحب تھے جو اداریہ لکھتے تھے. تو میری پہلی ڈیوٹی ان کے ساتھ تھی لگی. صبح 9 بجے یہ اداریہ لکھتے تھے. آج تک بھی یہی رواج ہے کہ صبح سارے اخبارات جس شہر کے بھی ہیں وہ اکٹھے اس کو ایڈیٹوریل رائٹر کو دے دیے جاتے ہیں، تو وہ اس میں سے موضوع تلاش کر کے پھر وہ اداریہ لکھتے ہیں. اب تو الحمدللہ جنگ نے اداریے سے آزادی حاصل کر لی ہے. 8 ستمبر سے اداریہ نہیں ہوتا ہے، اور بھی باقی بھی کر لیں گے آزادی حاصل. تو وہ بشیر احمد ارشد صاحب جو یہ سلپیں آتی تھیں پریس ریلیز وغیرہ انڈیا یا امریکہ کے سفارت خانوں کی، اس کی دوسری طرف خالی ہوتی تھی تو اس پہ وہ لکھتے تھے، مجھے دیتے تھے. میں کبھی میں تو ایک بالکل کم تر نوجوان ہوں، تو کس طرح نے کہا نہیں، یہ اصول ہے اخبار میں کہ ہر چیز جو ہے آپ کی نظر سے گزر کے جانی چاہیے. اور مثال انہوں نے دی کہ اس وقت ڈاکٹر سعید عبداللہ تھے اردو کے سب سے بڑے استاد، کہتے ان کا بھی مضمون آئے گا تو آپ کو دیکھ کر دینا ہوگا، کیونکہ اخبار میں جو چیز چھپے گی وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ہو گیا. اس سے پہلے گورنمنٹ کالج جنگ میں تھے تو ہم پہ ہی 3 سالہ ڈگری کورس ایک ایوب خان نے شروع کیا تھا، اور وہ ہم پہ ہی ختم ہو گیا تھا. ہم نے بھی، آپ بھی نکلے ہوں گے اس وقت، ہم بھی نکلے تھے اس کے خلاف کرنے کے لیے. اور کراچی سے معراج محمد خان اور یہ لوگ نکلے تھے، وہاں سے 12 اسٹوڈنٹ کراچی بدر کیے گئے تھے. پھر وہ جس شہر میں بھی جاتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا تھا. جنگ میں ہمارے پاس معراج محمد خان اور جعفر آئے تھے، اگلے دن پھر ان کو بھی نکال دیا گیا. اسی زمانے میں ہمیں اس رسٹیکیٹ بھی کیا گیا گورنمنٹ کالج جنگ سے اسی میں. تو یہ جوانی میں ایسی غلط کاریاں کرتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال یہ ان تحریکوں کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے بعد میں درست ہو گئیں. میرا اشفاق نے ایک سوال کی دھمکی دی تھی تو وہ کر لیں. میں دراصل ایک کتاب مکمل میں نے کر لی حمید ریاض کے بارے میں. جی جی. تو اس میں جو ان کا صحافت کا جب ذکر آیا تو ان میں آپ کا ذکر براہ راست ہے. تو میرا بڑا مجھے اچھا بھی لگا اور ایک تجسس بھی تھا، کیونکہ عموماً ایسی تحریکیں جب اٹھتی ہیں تو ان کے بارے میں لکھنے والے اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں. تو میرا سوال سوانحی چیپٹر کے لیے وہ بالکل ادھورا سا تھا، اور لکھ لیا سب کچھ ہو گیا لیکن ایک تشنگی کا احساس ہے. تو آپ سے بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، میں ایک ریکویسٹ تھی، جب آپ کے پاس وقت ہوگا میں آپ سے تفصیلی مکالمہ رکھوں گی کہ یہ جو اسٹوڈنٹ آرڈیننس ایکٹ ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اسٹوڈنٹ بدری کا، وہ تو اس وقت تو آپ بھی طالب علم، لیکن جب بعد میں یہ ماہنامہ آواز کا دور ہے، اس میں جو صحافتی پابندیاں ہیں، اس میں آپ کا کیا رول رہا ان ساری؟ ایک پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس تھا 1964 کا، ایوب خان ہے اور یہ ہمارے بہت بڑے بڑے جو روشن خیال لوگ ہیں، الطاف گوہر صاحب، قدرت اللہ صاحب، ان لوگوں نے ہی وہ آرڈیننس بنایا تھا. اور جو ایسا آرڈیننس تھا کہ اگر آپ اس کی پابندی کریں تو کوئی اخبار رسالہ جاری نہیں رہ سکتا. تو ہمارے افروزہ معیار کو اسی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے تحت نوٹس ملتا تھا، اور وہ ہوتا تھا کہ بھی آپ نے یہ چیز جو لکھی ہے یہ اس فلاں قانون کی خلاف ورزی ہے، تو آپ اس کے 20,000 روپے ڈپازٹ جمع کروائیں، ورنہ آپ کا ڈیکلیریشن منسوخ کر دیا جائے گا. تو ہمارے کوئی میرا خیال ہے 8-10 نوٹس ایسے جمع ہو گئے تھے، اور ان کا جواب بھی دیتے تھے. اور سب افسوس ہوتا ہے بعد میں بہت بڑے سب جمہوریت پسند بنتے ہیں. قمر ادریس صاحب لکھتے رہے ڈان میں، بعد میں ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس وقت ہوم سیکریٹری بھی تھے
اور انفارمیشن سیکرٹری بھی. تو انہوں نے مجھے کہا ویسے کہ بھی آپ ایک آخر میں لائن لکھ دیا کریں کہ ہاؤ ایور آئی ول بی کیئرفل ان دا فیوچر. تو میں کہ میں تو اس وقت کیئرفلی کر کے یہ کر رہا ہوں. تو وہ پھر ہمارا رسالہ بند ہوا. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ جس کے پاس ڈکلیریشن ہیں ان سے بات کریں. تو کوئی 5-6 وہ بھی بند کروائے ہم نے. اور اسی میں ماہنامہ آواز فہمیدہ ریاض صاحبہ کا تھا. وہ اس کی کچھ کاپیاں ہیں بھی ہمارے پاس. تو وہ چھاپا. وہ پھر ان کا رسالہ بھی انہوں نے حکومت نے ڈکلیریشن منسوخ کیا. الفتح معیار ہفت روزہ تھے, آواز ماہنامہ تھا. اچھا, اس کے بعد وہ میں خط بھی میرے پاس ہے. میں ان کی بیٹی سے کہا تھا کہ بھی آپ کو بھیج دوں گا کہ ہم سب چلے گئے تھے جیل میں, سارا اب معیار کا دفتر. تو اس کے بعد انہیں کوئی دقت ہوئی تھی ہمارے بات کرنے میں, تو اس پہ انہوں نے پورا گلا لکھا تھا. فہمیدہ ریاض صاحب سے ہماری بہت پرانی ملاقات تھی جب وہ حیدرآباد سے کراچی آئی ہیں, اور یہاں اس پنڈی میں لیاقت باغ میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک جلسے پر فائرنگ ہوئی. فہمیدہ ریاض نے اس پہ نظم لکھی. اب وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ نظم کہاں چھپے گی. تو میں اخبار جہاں کا تھا تو میں کہا آپ دے دیں. ہم نے بڑی نمایاں شائع کی کہ تھوڑا سا جرت کرنا پڑتی ہے. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا, شہید ذوالفقار علی بھٹو ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوں گے سخت گیر, لیکن ہمارے ساتھ ایک چونکہ پوری جدوجہد میں ساتھ تھے تو ہم ان سے کچھ طرح حجت بھی کر لیتے تھے. اس پہ بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں اس میں کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں ہے نظم میں. بعد میں جب معیار ان کے زمانے میں ہی نکلا تھا, اس میں رویداد خان صاحب نے ایک مضمون پہ کہا کہ جن کے خلاف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ موو کریں. انہوں نے اس کو کہا, لا منسٹری نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ٹورزم کے بارے میں پرائم منسٹر کے نوٹنگ تھی کسی سمری پہ, وہ ہم نے شائع کر دی تھی اس میں. اس وقت ان کی حسد پوری نہیں. پھر میں جیل میں تھا, یا آلریڈی یہ تحریک سی صحافت کی 1978, تو اس میں ایک کیس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ, رویداد صاحب اس وقت سیکرٹری انٹیریئر تھے, تو انہوں نے کیس کروایا اور اس میں پھر ہماری گرفتاری بھی ہوئی. وہ کیس یہ تھا کہ آفیشیل جو بھٹو صاحب نے پابندی لگائی تھی 200-250 لوگوں کے باہر جانے پہ, ایگزٹ کنٹرول لسٹ, وہ ہم نے پوری شائع کر دی تھی. تو اس پہ گرفتاری ہوئی ہے, سل کیے گئے. ایک دوسرا کیس ہم جیل میں تھے تو ایک کیس اور کیا انہوں نے, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ممتاز بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ یہ مشہور نظر بند ہیں اس زمانے کے. ان کے جو گراؤنڈز آف ڈیٹینشن تھے وہ انہوں نے کورٹ میں پیش کیے, ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے اجازت دے دی کہ یہ چھپ سکتے ہیں, وہ ہم نے شائع کیے. تو ایک کیس اس پہ انہوں نے بنایا. اچھا تھا کیا کہ فیڈرل گرلز کالج کی پرنسپل تھیں, انہوں نے حفیظ پیرزادہ کے خلاف ایک خط ہاتھ سے لکھا ہوا تھا, اس پر اوپر لکھ دیا سیکرٹ, تو اس کی وجہ سے وہ ہو گیا. اور سیکرٹ بھی سن لیں ذرا, آپ بہت محظوظ ہوں گے کہ جی عبدالحفیظ پیرزادہ منسٹر ایجوکیشن یہاں آتے ہیں اور سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ایک لڑکی کے ساتھ گانا گاتے ہیں, تجھے بنایا گیا ہے میرے لیے, کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے. تو یہ جب وہ خاتون ہیں زندہ ابھی بھی بیچاری, لیکن ظاہر ان کا نام نہیں لینا چاہیے. ایک کیس یہ تھا, آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ کیس 11 سال تک چلا. جب محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی تو اس وقت جو بھی کئی جج چینج ہوتے رہے, وہ اسپیشل جج ہوتا تھا, تو جو اس وقت اسپیشل جج آیا 1988 میں, اس نے کہا جی یہ کیس ہماری جوریسڈکشن میں نہیں ہے. تو میں تو ہر جگہ کہا ہے کہ آئی ایم اسٹل آن بیل. جب ایف آئی اے کو پراپر کورٹ مل گئی تو شاید پھر وہ کیس موو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے فہمیدہ ریاض صاحبہ بعد میں ایگزائل میں بھی گئیں, ان سے رہی ملاقات, بہت بڑا.
سر اپنا کلام ادا کریں. کتنا وقت ہے ابھی؟ یہ پہلے ایک نظم سے بھی کچھ ہے، بس صرف یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو ہماری نظم کا اندازہ ہو جائے. پھر ایک رائج الوقت شوبدہ بازی. بستیوں میں فریب پلتے ہیں، شہر مجبوریاں خریدتے ہیں، حکمراں سانحے اگاتے ہیں، وقت چورنگیوں پہ سوتا ہے. یہ ہمارے ہاں چوراہے کو کراچی میں چورنگی. وقت چورنگیوں پہ سوتا ہے، حسرتیں نکڑوں پہ روتی ہیں، حرف دانش کی انگلیاں تھامے دست وحشت عبور کرتا ہے. ہانپتے شہر کے کھلے در پر ہجرتوں کی قطار بنتی ہے. آسماں میں نقب لگا کر پھر وار کرتے ہیں اجنبی موسم. نگہبانوں کی نیند ٹوٹتی ہے، پاسبانوں کا زوم کانپتا ہے. نگہبانوں کی نیند ٹوٹتی ہے، پاسبانوں کا زوم کانپتا ہے. ناکے لگتے ہیں سونی گلیوں میں، اجنبی پوچھ تاچھ کرتے ہیں. زیادہ داد نہیں دیجیے گا کیونکہ ماؤں کی مامتا پہ پہرے ہیں، باپ کی شفقتوں سے خطرہ ہے. مارکیٹوں میں درد بکتا ہے، سیلز پرسن قصیدہ خوانی میں بے خیالی ادھار دیتے ہیں. سر اٹھے ہیں تو بلڈنگوں کے فقط، سر جھکائے ہوئے ہیں سب معمار. اور یہ سنیے گا، اب ذہانت ہوئی ہے مصنوعی، اصل ہے گر تو صرف نادانی. اب ذہانت ہوئی ہے مصنوعی، اصل ہے گر تو صرف نادانی. اہل زر کی نظر ہے فطرت پر، دام اس کے بھی اب چکاتے ہیں. مسندیں احمقوں کے عقد میں ہیں، اب حماقت کا نام سیشن ہے. شاہ رسوائیاں قبولتے ہیں، پیار بے ساکھیوں سے کرتے ہیں. ہے پروجیکٹ اب جگاڑ کا نام، ہے پروجیکٹ اب جگاڑ کا نام. رشوتوں کی ہے عرفیت فنڈنگ. رائج الوقت شعبدہ بازی، ماہر اس کا ہے جو وہی غازی. رائج الوقت شعبدہ بازی، ماہر اس کا ہے جو وہی غازی. ارے بہت شکریہ سر. رائج الوقت شعبدہ بازی، ماہر اس کا ہے جو وہی غازی. آفریں ان پہ جو بھی زندہ ہیں، جن کا وجدان سائنس لیتا ہے، جن کو صبح حسین کی ہے امید. بس ایک دل اور آنکھ رکھتا تھا کھلی اور طبیعت موزوں، تجربے دوسرے کرتے تھے سنورتا میں تھا. ہے مجھ میں زندہ گیا وقت حال مستقبل، نہ جانے کتنے زمانوں کا آدمی ہوں میں. اور ہے مجھ میں زندہ گیا وقت حال مستقبل، نہ جانے کتنے زمانوں کا آدمی ہوں میں. اور ایک جو تھوڑے یاد آ جاتے ہیں کہ یہ پروگرام طے نہیں تھا پہلے سے، کہ یوں جو کم دام ہوئے
چشم خریدار میں ہم، یوں جو کم دام ہوئے چشم خریدار میں ہم، اس سے بہتر تھا کہ آتے ہی نہ بازار میں ہم. اور بہت پہلے کہی تھی لیکن جنگ بندی پہ اس میں تھا، طبلِ صلح بجانے پہ ہی مجبور ہے تو، طبلِ صلح بجانے پہ ہی مجبور ہے تو، ایسے پیوست ہوئے ہیں تیری تلوار میں ہم. سبحان اللہ. بس ایک یہ غزل، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں. چیخ بن جائے گی چبھن ایک دن، شور ہوگا بزن بزن ایک دن، خود میں دبکے ہوئے ہیں برسوں سے، باہر آ جائیں گے ماہن ایک دن، پھر سے جام و سبو بہم ہوں گے، پھر سجے گی انجمن ایک دن، توڑ دے گی بدن کی دیواریں، حد سے گزرے گی جب گھٹن ایک دن. اب جہاں سیر گل بھی ممنوع، اپنا ہوگا یہی چمن ایک دن، دور ہوں گے نہ در بدر ہوں گے، خود کو سمجھیں گے ہم وطن ایک دن. اور صبح دہلیز سے جو لپٹی ہے، ہوگی سورج یہی کرن ایک دن. بہت شکریہ. لائٹ آؤ کی مہربانی ہے سر. چلیے، یہ حرف بے ربط ہیں عبارت کے، معجزے بے ورق صحافت کے، مجھے پیپر لیس. حرف بے ربط ہیں عبارت کے، معجزے بے ورق صحافت کے، اور سب تضادات رونتے ریلے، ہوش اڑتے ہوئے ریاست کے، لاپتہ شہر لوگ بے چہرہ، گل کھلے عالمی تجارت کے، آسماں چومتے نئے دفتر، مقبرے حلم کے متانت کے، بوکھلائے ہوئے ہیں سناٹے، ہل رہے ہیں ستون عقیدت کے، اور گزری صدیوں کی ہیں پناہ گاہیں، یہ جو ڈیرے ہیں اہل ثروت کے. گزری صدیوں کی ہیں پناہ گاہیں، یہ جو ڈیرے ہیں اہل ثروت کے. اور آخری شعر ہے کہ ہو رہی ہیں ریاضتیں نیلام، سودے تہذیب کے ثقافت کے. بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرنا دسویں یونس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے توسط سے آپ سے ملاقات ہوئی. آپ کے ساتھ ویسے تو بات کی لیکن کہ اپنی کتاب پہ بھی رائے دی، بہت آپ کو دیکھنے کی. شیر علی صاحب جو ہے اس کا ملوا دیتے ہیں. جی سر آپ کی دریا دلی اور ان کی شیر دلی معزز خواتین و حضرات، آپ قابل احترام جناب محمود شام صاحب کو سن رہے تھے، اور خدائے سخن میر تقی میر نے فرمایا ہے کہ میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب محمود شام صاحب کے. یہ پورا جو خانوادہ ہے یہ ہے ہی بہت ہی علمی خانوادہ، تہذیبی خانوادہ. ان کے بھائی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے. یہاں اقصی مفتی صاحب کی جو کتاب ہے محمد اور اللہ، اس میں یہاں پر تشریف لائے تھے.
اور سپریم کورٹ کا جو شریعہ بینچ ہے اس کے بھی یعنی وہ جج رہے. محمود شام صاحب کی محبت میں یہاں بہت ہی اہم شخصیات تشریف فرما ہیں. ہم ان تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب سید ظہیر گیلانی صاحب, نثار صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, پروفیسر نثار صاحب اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے, ڈاکٹر محمد عثمان ڈار صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, عاطف شیرازی صاحب کا بہت شکریہ, پروفیسر ڈاکٹر میرا اشفاق, اور پروفیسر حسینہ جلیل جو بیگم جلیل علی ہیں. اور علی صاحب میرے کان میں کہہ رہے تھے کہ پروفیسر حسینہ جلیل بھی گورنمنٹ کالج لاہور سے فارغ التحصیل ہے ماشاءاللہ. یہاں راولپنڈی کے کالج کی پرنسپل رہی ماشاءاللہ. بہت ہی متحرک آپ کی بےحد کنٹریبیوشنز ہیں. اور آج خوشی کا موقع یہ ہے کہ کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جناب پروفیسر جلیل علی صاحب کے شعری مجموعے کو پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے علامہ محمد اقبال ایوارڈ شاعری کے لیے, تو ہم محترمہ پروفیسر حسینہ جلیل کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ گلناز عظیم بٹی آئی ہیں اور یہ علی صاحب پر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, لیکن یہ خالی ہاتھ آئی ہیں. ان کے ہاتھ میں پھول ہونے چاہیے تھے, تو ان کو علی صاحب بعد میں جرمانہ کریں گے. ہم محترمہ سبین یونس صاحبہ کے بہت ہی ممتاز شاعرہ ہیں, خصوصاً نعت کے حوالے سے آپ کے بہت اہم نعتیہ مجموعے. ہمارے دوست ہیں, شاگرد ہیں, عرفان بزدار صاحب, اصغر حجازی صاحب کا بہت شکریہ ان کی وجہ سے, اور محترم جہانگیر چودھری صاحب, عبدالقادر غوری صاحب کا میں شکریہ لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا. ان کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی یہ پروگرام ہیں یہ فیس بک پہ اسٹریم ہوتے ہیں, اور الحمدللہ اس کی ریچ اور رینج بہت پھیل جاتی ہے پاکستان سے باہر بھی. ہماری خوش نصیبی ہے کہ بہت ہی ممتاز دانشور اور جرنلسٹ جناب سجاد اظہر صاحب تشریف لائے ہیں ہماری اس محفل میں, اور نہایت ہی قابل احترام جناب نواز رضا صاحب بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں. ہم محترم پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی کے ممنون احسان ہیں تعلیم کے میدان میں اور سماجی اس میں سوشل ویلفیئر میں. آپ کی جو خدمات ہیں سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہیں, خصوصاً بلوچستان جیسے صوبے میں الحمد اسلامک یونیورسٹی بلوچستان کی پہلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, اور یہاں 2015 سے یعنی اس کا آغاز ہوا, اور ماشاءاللہ اس نے بہت مستحکم نقوش خصوصاً شعبہ اردو جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی کی وجہ سے بہت اہم کام کر رہا ہے. تو پلیز یہ جو آپ کے سامنے پانی کا ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے بیسیکلی جو لڑکیوں کی فری ایجوکیشن کے لیے ہے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے. تو آپ کی بھرپور تعلیم میں میں گزارش کروں گا محترم پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر شیر علی صاحب بہت بہت شکریہ. محترم جناب پروفیسر جلیل علی صاحب, جناب مہمان خاص جناب محمود شام صاحب, ڈاکٹر شیر علی صاحب, پروفیسر طلحہ جاوید صاحب, اور جتنے بھی خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں اور آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. آج اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ لوگوں نے شرکت کی, اور سب سے بنیادی طور پہ سب سے زیادہ میں مشکور ہوں جناب محمود شام صاحب کا کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے نا یہ لمحات دیے, اور ہمارے ان لمحات کو انتہائی قیمتی کیا. تو میں سمجھتا ہوں جتنا خوبصورت موسم اندر ہے, تو باہر دیکھیں بارش ہو رہی تھی آپ کی وجہ سے, اس سے بھی زیادہ خوبصورت موسم باہر کا, بڑی خوبصورت جو ہے وہ شام ہے. اسی طرح پروفیسر جلیل علی صاحب کا میں ہمیشہ سے ممنون اور مشکور ہوں, جو ساتھی کہتے ہیں کہ جی الحمد اسلامک یونیورسٹی اس وقت جو کام کر رہی ہے تربیت کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, اور جو آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں کیسی, اس میں میں ہمیشہ سے جناب پروفیسر جلیل علی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں
کہ وہ اپنا وقت دیتے ہیں اور ہمیشہ پہنچتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک تحریکی جذبہ ہے، اور میں بہت خوش قسمت ہوں. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی جو ہے اس تحریک کی وجہ سے، اس پذیرائی کی وجہ سے، اور یہ پلیٹ فارم تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس سے بہت کچھ آگے کرنا چاہتا ہوں. کچھ جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر بناتے ہیں، کمپیوٹر ایک ہارڈ ویئر بھی ہوتا ہے. میری ہمیشہ مثال اسی طرح سے میری ڈیجیٹل الیکٹرانکس فیلڈ ہے، تو اب ادب کے شعر تو میں نہیں کہہ سکوں گا جس لیول کا آپ کہتے ہیں. تو کچھ لوگ ہمیشہ ہارڈ ویئر بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئر بناتے ہیں، اور دنیا میں جو بہترین مشینیں اگر کامیاب ہیں وہ تو سافٹ ویئر کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو جناب محمود شام صاحب آپ ہو گئے، جلیل علی صاحب ہو گئے، اور آپ جیسے لوگ جو محقق دانشور جو اس دنیا میں اس ملک میں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ سب وہ ہیں جو سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہیں، اور اس سافٹ ویئر کی وجہ سے یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ خوبصورت نظر آتا ہے. ادروائز سارے جو ہے وہ مشینوں کی طرح ہوں اور وہی ہارڈ ویئر ہو جو اس وقت چل رہا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بھی اس سافٹ ویئر میں تھوڑا بہت حصہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. اور الحمد اسلامک یونیورسٹی شعبہ اردو خصوصاً اس کا جو سب سے بڑا سافٹ ویئر ڈیولپر ہے وہ ڈاکٹر شیر علی صاحب ہے، وہ اس میں کام کرتے ہیں. محمود شام صاحب، آپ کے نام سے جو آج کا پروگرام ہے، آپ یقیناً جتنا آپ نے بتایا بھی یا ہم جتنا جانتے ہیں، آپ کے اس سے پہلے بھی پروگرام میں ہم نے سنا، آپ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بے خوف نہ ڈر رائٹر بھی ہیں، اور بلکہ آج آپ نے بتا بھی دیا کہ کیا کیا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نہ ڈر ہوتا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ کسی کی غلامی نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ جو ہے، ہمیں جو نوجوانوں کو یہ جو پلیٹ فارم ہے یونیورسٹی کے، جو تعلیمی اداروں کے پلیٹ فارم ہیں، ان کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان بچے بچیوں کو اس غلامی سے نکالیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے صرف وہ نکل سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں. وہ پھر کسی کے غلام نہیں دنیا میں بن سکتے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو غلام نہیں بنا سکتی. تو یقیناً ہمیں اپنے نوجوانوں کا، ہماری جو آنے والی نسل ہے، جو نئی جنریشن ہے، جو مصنوعی ذہانت کے ساتھ آگے آ رہی ہے، یقیناً ان کو ہمیں ہمارا یہ میرا خیال فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے اس سافٹ ویئر پہ کام کریں. اور یہ سب سے بہترین یہ کام جو ہے آپ جیسی شخصیات ہی کر سکتی ہیں. اور ہم بے حد اللہ تعالیٰ کے بھی مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ لوگ ان تمام ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں بھی آپ جیسی شخصیات موجود ہیں جو ان نوجوانوں کو شجر سایہ دار اور شجر پھلدار دینے کے لیے، سایہ دینے کے لیے موجود ہیں. ادروائز بہت ہی عجیب سے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. تو ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پروفیسر علی صاحب سے تو میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی، ہر محفل میں، ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی نیا، میں تو اس کو ایز اے لیکچر لیتا ہوں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الحمد اسلامک یونیورسٹی کا پلیٹ فارم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، انشاءاللہ ہے. اور اس میں ہر طرح کا، میں نے ہمیشہ شیر علی صاحب کو بھی کہا ہے، اور میں ہمیشہ اسکالرز کو کہتا ہوں کہ جو میں کر سکتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس امت کے لیے، تو میں جو کچھ ہے میرے پاس وہ میرا اس کے لیے موجود ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر. ہم پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے جس طرح ابتدا میں بھی کہا، ناسازی طبع کے باوجود آپ تشریف فرما ہیں شام صاحب کی محبت میں. اور جس طرح بتایا بھی پریزیڈنٹ صاحب نے، اقبال کا شعر ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق.
تو نوجوانوں کے اندر اگر حریت اور یہ تو انشاءاللہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی میں یہ کام کر رہے ہیں. میں اب مصد احترام گزارش کروں گا اس تقریب کے صدر گرامی قدر جناب پروفیسر جلیل علی صاحب کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں الحمد یونیورسٹی اور ڈاکٹر شکیل روشن اور شیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے سفاری بھائی محمود شام کو اس اجلت میں یہاں مدعو کیا اور ملاقات کا شرف ملاقات ہمیں بخشا. یہ ظاہر ہے کہ بہت اجلت میں کی گئی تقریب محمود شام صاحب کے شایان شان تو نہیں، لیکن یہ دوستوں کی محبت ہے اور ان کا کرم کہ یہ ایک محفل برپا ہوگی. مگر جس طرح سے شیر صاحب نے بتایا کہ اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو محمود شام جو ہیں وہ ایک عہد کا نام، نصف صدی سے زیادہ کے بڑے عہد کا نام. اور مجھے ایک ابھی ذکر ہوا کہ جنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو میرا بیٹا ایک سرجن ہے جو آج کل شکیل روشن صاحب کے شہر کوئٹہ میں ہوتا ہے، تو اس کی پیدائش بھی جنگ کی ہے. 70 اگر میری بیگم جو ہے وہ مجھے گرفت نہ کرے تو خیال میں 77 کی. تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس ناطے. اور میں ملا ہوا ہوں شیر افضل جعفری صاحب سے، محمد ایاز سیال صاحب سے، رام ریاض سے، ان سب دوستوں سے ملاقاتیں میری رہیں. محمود شام صاحب کے بارے میں بات کریں تو آپ کو لازماً اس نظریاتی آویزش کے زمانے میں جانا پڑتا ہے جو 60s کا زمانہ تھا. ایوب کے ماشاءاللہ کے بعد جو پھر سلسلہ چلا، اور بعد میں یہ پتہ چلا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت یہ دائیں اور بائیں کا بڑا جھگڑا ہو گیا. تو میں نے ایم اے اردو کے بعد ایم اے سوشیالوجی میں نے کیا تھا، تو مجھے بڑا مشکل نظر آتا تھا کسی ایک طرف جانا، کیونکہ دونوں طرف جس طرح کی میں باتیں سنتا تھا، دیکھتا تھا، تو میں اپنی پوری کمٹمنٹ کسی ایک طرف نہیں دے سکتا تھا. اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب بیشتر ترقی پسند ہونے کا مطلب مذہب مخالف ہونا ہوتا تھا. یعنی اگر پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ ترقی پسند ہیں تو آپ مذہب مخالف ہوں. کچھ لوگ تھے جو اس سے بچے ہوئے تھے اس بات سے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو میں ان کی تحریروں کا تعاقب کرتا چلا آ رہا ہوں محمود شام صاحب کی، تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ اقبال کی پیروکار ہونے کی حیثیت سے یہ بھی دائیں کے بائیں تھے اور بائیں کے دائیں تھے. ان کی باتوں سے، ان کی تحریروں سے یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے، کیونکہ ان کی دو ایک کمٹمنٹس ایسی ہیں جو بالکل ان کو 100% اس طرح کا سٹانچ قسم کا ترقی پسند نہیں بناتی. وہ ایک ان کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ایک ان کی اقبال کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور ایک ان کی اسلامی تہذیبی شناخت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان تینوں باتوں کے بارے میں درد مندی ان کی ہر تحریر سے، چاہے یہ فیچر لکھیں، چاہے یہ کالم لکھیں، چاہے یہ سفر نامہ لکھیں، چاہے یہ ناول لکھیں، ہر ان کی تحریر سے یہ باتیں جو ہیں وہ جھلکتی ہیں. وہ جو زمانہ تھا اس میں بعد میں تھوڑی سی میچورٹی آئی، تو پھر یہ مجھے بھی لوگ جب کہتے تھے کہ پھر تم دائیں ہو کہ بائیں، تو میں یہ کہا کرتا تھا اللہ میاں نے مجھے دونوں ہاتھ دیے ہوئے. یہ میرا یونیورسٹی کے زمانے کا میرا ڈائلاگ کہ مجھے اللہ میاں نے دونوں ہاتھ دیے ہیں. وہ اقبال بھی آپ کو پتہ یاد ہے کہا کرتا تھا کہ اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام، کہ وہ ایک خانہ ہی خالی تھا. وہ خانہ اتنا خالی تھا کہ تہذیبی طور پر بھی آپ کو پتہ ہے جب تشکیل پاکستان ہوئی تو ہمارے جو نعت کے پرچے ہوتے تھے، ہمارے جو ادبی رسالے تھے، سارے کے سارے وہ سمجھتے تھے کہ نعت کا کوئی تعلق جو ہے لٹریچر کے ساتھ نہیں ہے. ایک بہت بڑے ایڈیٹر کے پاس جو بعد میں بڑے مشرف اسلام ہو گئے اور بڑے اقبالیان بھی ہو گئے، ان کا نام میں نہیں لیتا، ان کے پاس انجم رومانی لے کے گئے نعت. تو انہوں نے کہا
नात का क्या ताल्लुक अदबी पर्चे के साथ, अदब के साथ? इसका तो मतलब ये हुआ हम लेनिन पर भी नज़में छापे हैं, हम कार्ल मार्क्स पर भी नज़में छापे हैं। तो आपने ये देखा कि अपनी तहजीबी ताकत के साथ नात जो है वो वापस आई। इकबाल की पूरी वारदात जो है नात, खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरम, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजब। तो या अपनी मिल्लत पर क़यास कवाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो वो अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा एक आदमी दे दिया था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अंजुमन तरक्कीब मुसन्निफ़ीन ने रिक्वेस्ट की थी इकबाल से कि हमारे पहले इजलास की, तासीसी इजलास की सदारत फरमा दें, तो इकबाल बहुत शदीद अलील थे, नहीं कर सके। अगर वो सदारत हो जाती तो शायद किबला दुरुस्त हो जाता। ये तमाम तर एतराफ़ करने के बावजूद कि इतनी बड़ी तहरीक हमारे लिटरेचर में नहीं चली, इतना बड़ा क्रेडिट जाता है इस तहरीक को जिसने हमारी तवज्जो इज्तिमाई मसाइल की तरफ मबजूल कराई। अच्छा, ये नहीं था कि पहले ऐसा नहीं था। हमारी जो गज़ल थी उसमें जितने इस्तारे हैं वो सारे के सारे इस्तेमार के ख़िलाफ़ इस्तारे थे। वो तो आम जो तीसरे चौथे दर्जे का गज़ल गो होता है उसके यहाँ दाना दाना ही रह जाता है, जाल जाल ही रह जाता है, जिंदा जिंदा ही रह जाता है, कफस कफस ही रह जाता है और निश्तर निश्तर ही रह जाता है। मगर जब ये बड़ा गज़ल गो लिखते थे तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब जो दीवाना था वो मज़ाहमती किरदार था, और जो दाना था वो इस्तेमार की तरफ से वो रिश्वत थी जो फेंक जाल था जो फेंका जाता था। और गुलचीं का कौन था? जो यहाँ का सारा खाम माल लूट लूट के ले जा रहा था। और सयाद कौन था? जो उन आज़ादी पसंद परिंदों को पकड़ पकड़ के जिंदान खाने में डालता था। और ये ऐसे ही नहीं मीर तब कहता कि जिंदा में भी शोरिश न गई मेरे जुनू की, अब संग मुदावा ऐसा। तो महमूद शाम साहब, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिसके फादर जो थे वो सजाए मौत उन्हें हो गई थी, फांसी चढ़ गए थे, उसके बाद हाली के साथ मिलकर उन्होंने अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी। हाली ने पहले मुकदमा शेर व शायरी लिखा, उसमें गज़ल की खूब मिट्टी पलीत की कि ये गज़ल जो है ये बड़ी मुब्तज़ल हो गई है बड़ी, और चुन चुन के वो तीसरे दर्जे के शायरों के शेर दिए, हालांकि उसमें गालिब भी था, उसमें मीर भी था। तो वो जो मज़ाहमती पहलू था गज़ल का वो बिल्कुल गोल कर दिया गया। और अंजुमन पंजाब में नज़म की बुनियाद रखी गई। नज़म क्या थी? उस वक्त की नज़म वो थी बरसात की बहारों पर नज़म लिखें और चांदनी रात पर नज़म लिखें। ये तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि हमारे पास जो भी वेस्ट से कोई चीज़ आई, हमें टेम करने के लिए आई, हमने उसे अपना हथियार बना लिया। तो उसी नज़म को फिर हमने अपना हथियार भी बना लिया। तो ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि मुझे जो लोग बहुत अच्छे लगते थे, हफीज़ तायब साहब मेरे बारे में ये कहा करते थे कि पढ़ता है कासमी को, मुकल्लद है फैज़ का। मेरे बारे में ये कहा करते थे। तो मुझे जो अच्छे लोग लगते थे, मसलन फैज़ साहब के यहाँ आप देखें कि 5-6 मज़मूनों ने इकबाल पर लिखे हैं, 2 नज़में लिखी हैं। एक नज़म ऐसी है कि कोई और नज़म उससे आगे बढ़कर इकबाल पर नहीं है। आया हमारे देश में एक खुशनुमा फ़कीर, आया और अपनी धुन में गज़ल खां गुजर गया। इस तरह उन्होंने कोई 5 मज़मून अल्लामा इकबाल पर लिखे। मैं अल्लामा इकबाल का अदना मुरीद हूँ, मुझे कई बातों से इकबाल के साथ इख्तलाफ है, मगर फैज़ साहब के 5 मज़मूनों में से एक जुमला भी इकबाल के खिलाफ नहीं है, एक जुमला भी तनकीद का। अब इससे गौर करें कि जो बंदा समझदार होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि फैज़ ने इनकलाबी अमल को एक आशिकाना तहजीबी अमल बना दिया, और आपकी इस्लामी फ़िक्री तहजीबी रवायत की जो इंसान दोस्ती है उसमें से अपनी इनकलाबियत निकाली। सारी उनकी इस्तिलाहें, सारे उनके ईडियम्स, सारे अपनी फ़िक्री तहजीबी रवायत से जुड़े हुए हैं, हत्ता कि बाज़ उनकी नज़मों के नाम कुरानी आयात से लिए गए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कबीले के जो लोग हर जुल्म के ख़िलाफ़ थे, हर जबर के ख़िलाफ़ थे, और अपनी तहजीबी शनाख्त को की सलामती के साथ ये बात करने वाले थे, उनमें महमूद शाम साहब जो थे हमारी सहाफ़त में, हमारे अदब में एक बहुत अहम नाम है,
باتیں بہت ہو سکتی ہیں، میں اتنے پر اتفاق کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر جلیل علی صاحب. جس طرح علی صاحب فرما رہے تھے، واقعتاً محمود شام صاحب کی جو خدمات ہیں، جو ان کا سفر ہے، ظاہر ہے یعنی کوئی 5-6 دہائیوں پر پھیلا ہوا یہ طویل سفر ہے. یہ جو تقریب ہے واقعتاً ان کے شاہ نشان نہیں. ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے قصب فیض کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک بھرپور تقریب ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا، بالخصوص پروفیسر جلیل علی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن، جناب محمود شام، پروفیسر طلحہ جاوید صاحب، محترم پروفیسر مہتاب حمید اور جناب امجد علی آبان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب یونیورسٹی کا ایک سوینئر پیش کریں گے اور علی صاحب جناب محمود شام صاحب کی خدمت میں. آپ اس ویڈیو کو بند کر دیجئے اور